سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو یہودی ہے، سیمیول نامی یہودی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پہ ستارہ گرا. میں کہوں گا یہ ستارہ گرا نہیں ہے، اترا ہے. ستارے کو بھی پتا تھا کوئی سرور کائنات آ رہے ہیں. تو وہ سیمیول نامی یہودی پوچھتا ہوا آیا کہ بھئی یہ سرزمین جہاں پہ ستارہ گرا، مکہ، یہاں کا سردار کون ہے؟ تو وہاں مکے کے رہنے والوں نے کہا ہمارے سردار کا نام عبد المطلب ہے. تو سیمیول یہودی نے فوراً کہا پوچھ کے جناب عبد المطلب سے، میں نے ستارہ گرتے ہوئے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے. جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ پہچان گیا یہاں سرکار دو عالم کی آمد ہوئی ہے. کہا تمہیں اس سے مطلب نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں کون آیا ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی انتظار کرو، میں نہیں بتا سکتا کون آیا ہے. وہ انتظار کرتا رہا. جب سرکار دو عالم نے اعلان کیا نا رسالت کا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن فوراً آنے کے بعد کہا میں آپ پہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا. اعلان رسالت کا انتظار کر رہا تھا. بھئی وہ یہودی تھا، کافر تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا یہ عام ہستی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی سمجھ رہا تھا یہ خاص ہستی ہے. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. بات پہنچ رہی ہے کرام. وہ تمام دیکھ رہے تھے کہ یہ عام ہستی نہیں. اور کون کون سی نشانیاں رونما ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مکہ بہت گرم علاقہ ہے، بے انتہا گرمی تھی، لیکن سارے ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اس گرم سرزمین پہ اچانک خنکی سی آ گئی. سب کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. بھئی رحمت للعالمین کی آمد ہے نا. تو وہ گرم سرزمین میں محسوس کرتے ہیں آج رات ٹھنڈک ہے. بھئی آج جمعے کا دن تھا نا، 17 ربیع الاول جمعے ہی کا دن تھا. صبح صادق تھی. ایک رات پہلے جناب عبد المطلب نے، کیونکہ جناب عبداللہ کی سرور کائنات کی آمد سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب، اب آپ جائیں گے نا مکے انشاءاللہ، تو جہاں صفا و مروہ مسجد الحرام سے جب آپ باہر نکلے صفا کی طرف سے، تو سامنے ایک آپ کو کتاب خانہ نظر آئے گا، لائبریری ہے، اس کا نام ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ لائبریری. جب سب سے پوچھیں گے تو محلے کا نام کیا، سب کہیں گے مولد النبی. وہ جہاں آج وہ لائبریری ہے وہ گھر ہے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا. کیونکہ شیعہ جا کے وہاں زیارت کرتے تھے، اپنے آپ کو مس کرتے تھے، اور آل سعود کے نزدیک مس کرنا بدعت تھا، تو انہوں نے لائبریری بنا دی. تو ہم کہتے ہیں جو مرضی بنا دو، ہم پھر بھی آئیں گے، بوسے دیں گے. بات پہنچ رہی ہے نا. تو عزیزان گرامی وہاں گھر ہے جناب عبداللہ جناب آمنہ. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا، کہا ابو طالب ذرا فاطمہ بنت اسد سے کہو، جو زوجہ ہے جناب ابو طالب کی اور ماں ہے جناب امیر کی. تو کہا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو آج آمنہ کے پاس چلی جائے، آج خاص ہستی کی آمد ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. جناب ابو طالب گھر گئے، اپنے کہا کہ بھئی میرے مرحوم بھائی کے گھر چلی جائیے آپ، آمنہ کے ہاں آمد ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں پوری رات وہاں رہی. جیسے عام خواتین کو ولادت کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، کا کوئی تکلیف نہیں تھی. میں ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جناب آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کہ پوری رات گزر کے صبح صادق پہ جب واپس آئیں جناب فاطمہ بنت اسد تو جناب ابو طالب سے فرماتی ہیں، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. کہا اور تمام آلائشوں سے پاک ہے.
میں پہنچا نہیں پا رہا کہ تمام آلائشوں سے پاک ہے. جیسے عام بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ بچہ ویسے نہیں آیا. اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بچہ ناف بریدہ تھا. امبیلیکل کورڈ کاٹی جاتی ہے نا، ناف کو کاٹا جاتا ہے. کہ نہیں، یہ بچہ ناف بریدہ آیا ہے، پاک و پاکیزہ آیا ہے. ارے کیوں پاک و پاکیزہ نہ آئے؟ یہ ساری دنیا کو پاک کرنے آیا. بات پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے جانے گی نا. کہا کہ اے ابو طالب، تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ بچہ، بہت خوبصورت بچہ. کہا نہ روتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کب مسکراتا ہوا بچہ، اور آنے کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھی. پاک و پاکیزہ بچہ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. اب سے 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچہ آئے گا. وہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں اس میں بھی ہوں گی، الا النبوۃ، سوائے نبوت کے. مطلب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں ہیں وہ ساری اس بچے میں بھی ہوں گی سوائے نبوت کے. کہ وہ تمام آلائشوں سے پاک ہوگا، پاک و پاکیزہ دنیا میں آئے گا. بالکل ایسے ہی ایزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں. افراد کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات کو معذاللہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، کہ وہ رسول ہیں، کہ وہ خاتم النبیین ہیں. توجہ سے سنیے گا. بہت سے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو پتہ نہیں تھا. عزیزان گرامی، یہ جو 5 ہستیاں میں نے بھی نام لیے ہیں نا، ان سب کو بشارت تھی. جناب عبد المطلب کو بشارت تھی، میرے گھر میں ایک ایسا پوتا آنے والا ہے جو عام بچہ نہیں ہوگا. انہیں بشارت تھی. جناب آمنہ کو بشارت تھی. جناب ابو طالب کو بشارت تھی. جناب خدیجہ کے لیے جو جو رشتہ بھیجتا آپ کہتی خبردار دوبارہ رشتہ نہ لانا، مجھے بشارت ہے. ایک آخری نبی میں آنا ہے، اللہ نے مجھے ان کے لیے بنایا ہے. ان سب کو بشارت تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے. کیسے ممکن ہے جس نبی کی انہیں بشارت ہو خود اسے بشارت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کو تو بشارت ہو کہ کوئی آخری نبی آنے والے اور اس نبی کو بشارت نہ ہو؟ ایسا لگ رہا ہے میں روک ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں نے، اگر آپ دینیات کی کتاب پڑھیں، 3ری اور 4تھی کتاب پاکستان کی جو دنیا کی کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں سرور کائنات، تو وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اقرا، پھر زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. اور پیغمبر گھبرانے لگے اور وہاں سے اپنے آپ کو معذاللہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرنے لگے غار حرا سے، اور روتے ہوئے گھر آئے اور جناب خدیجہ کہنے لگے مجھے بخار ہو گیا ہے. جناب خدیجہ نے پٹیاں کر کر کے بخار اتارا. کیا بات ہے؟ میں کہا بار بار ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھتا ہوں، مجھ سے بار بار کہتا ہے اقرا پڑھیے. تو جناب خدیجہ نے کہا میرے ساتھ چلیے. میرا ایک چچا کا بھائی ہے، نام ورقہ بن نوفل ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں. تو ورقہ کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا بھئی آپ مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی ہیں، رسول خدا جو مدینۃ العلم ہے. غور سے سنیں گے، رسول خدا خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو علم کا شہر ہو اسے ورقے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں. جملہ برا تو نہیں محسوس ہو رہا بھائی؟ طبیعت کو گرا نہ گزرے، مجھے بھی اور آگے بات کو بڑھانا. کیسے ممکن ہے کہ ورقہ تو سمجھتے ہیں نا بھئی، کیسے ممکن ہے کہ ورقہ مدینۃ العلم کو بتائیں آپ نبی ہیں جو دنیا کو سکھانے آیا ہو؟
کیسے ممکن ہے کوئی انہیں سکھائے؟ ایک اشارتاً جواب پیش کروں گا. عزیزان گرامی، ہم کو کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا جب وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، بخار ہو گیا. عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے قرآن میں جناب مریم پہ وحی نازل ہوئی. ایک فرشتہ آیا، کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کیفا آلدو، کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں. کہا نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے. کہا لیکن لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی؟ کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا بچہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا. جناب مریم پہ وحی آئی، نہ آپ گھبرائیں، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ آپ کو بخار ہوا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آئیے ذرا ایک اور سورہ میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، اپنے موسیٰ کو گہوارے میں رکھو، تابوت میں رکھو، نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، جناب موسیٰ کو بہایا. کہا پروردگارا تیرا حکم تھا، میرا دل نہیں مانتا، لیکن تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دیا. نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ انہیں بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی. چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئی، وہ پریشان نہیں ہوئے. کیسے ممکن ہے سید المرسلین پہ وحی آئے وہ پریشان ہو جائے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ؟ کیسے ممکن ہے سرور کائنات پہ وحی آئے اور وہ پریشان ہو جائے؟ میں ابھی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ. تو جانے کے نام یہ سرور کائنات ہے، کائنات کے مالک ہیں، رحمت للعالمین ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ وحی آئے اور آپ پریشان ہو جائیں؟